کچھ اب ہم ایک سفر کی بات کریں گے. اچھا سفر کی جب غزل بات کریں تو سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ راستوں کی کہانی ہے, تجربات اور یادگار لمحات کا مجموعہ ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسے غیر معمولی سفر کی داستان سنائیں گے جہاں ایک پاکستانی نے اسلام آباد سے برطانیہ تک کا سفر بذریعہ جہاز نہیں بذریعہ کار کیا ہے. جی ہاں, یہ ایک حیرت انگیز اور جرأت مندانہ مہم تھی جس میں مختلف ممالک کی سرزمین سے گزرتے ہوئے حیرت انگیز مناظر کو کیپچر کرتے ہوئے ثقافتی رنگوں سے بھرپور تجربات بھی اس میں شامل تھے. اور اس سفر میں کیا چیلنجز درپیش آئے, راستے میں کوئی مشکلات ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اس ناقابل فراموش سفر پر کتنا خرچ آیا, ان سب کے سوالات آج ہم جانیں گے. ان سب سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے, کوشش نہیں بلکہ جانیں گے. جاوید احمد صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو صبح کی سوچ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. سفر آپ کا اچھا تھا؟ بہت اچھا جی, بہت اچھا. جاوید صاحب اکثر نا ہم ایک سوال کرتے ہیں, سوری ٹو کٹ یو, کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, اور ڈیفینیٹلی آپ سے تو یہ پوچھنا ہی چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا بھائی کہ کار پہ آپ نے یہاں سے لندن کا سفر کیا. ایسا ہے کہ میں نے نا شوق تو میرا بہت تھا گھومنے کا, کیونکہ میرا کام بھی پاکستان میں ایسا ہیوی مشینری کا ہے, تو مختلف سائٹس پہ پاکستان تو آلموسٹ میں نے سارا ہی دیکھا ہوا ہے. تو عموماً دیکھتا تھا کہ گورے یا اوورسیز پاکستانی یورپ سے یو کے سے پاکستان کی طرف ٹریول کر رہے ہیں بائی روڈ اپنی گاڑی پہ. تو میں نے بھی کہا کہ کیوں نہ ہم پاکستانی بھی کریں. تو بس جی اللہ کا نام لیا, تھوڑا بہت پروسیس جو تھا وہ پتہ کیا اور نکل پڑا. اور سولو یہاں سے میں نے یہ ٹریول کیا اٹلی تک. اٹلی میں پھر میرے ایک دوست سے ان کو بلا لیا, وہاں سے پھر ہم جوائن کر لیا اور اس نے بھی, اور اب گھومتے رہے. تھوڑا سا کمپینین آپ کے ساتھ آ گئے تو آپ نے اچھا سفر کر لیا. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ چیلنجنگ بھی لگا, اتنا سفر آپ نے کیا, لندن تک آپ گئے, اس سے پھر آگے دوسری کنٹریز میں بھی آپ گئے. جی چیلنج تھوڑا سا مجھے اپنے بارڈر پہ مسئلہ ہوا. مطلب تفتان بارڈر, پاکستان سے جب اسلام آباد سے نکلا تو ایران وایا میں گیا, تو اپنا تو بارڈر تھا وہ تفتان بارڈر تھا. اپنوں نے لوٹا غیروں میں ہماری کشتی پانی کم تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ مجھے تھوڑا سا بارڈر پہ انہوں نے کیا. اس کے بعد جو انہوں نے پیار دیا نا اوورسیز نے, تو دیا ہی دیا بھائیوں نے, جو گوروں نے دیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اور وہ جو ہائپ بھی ساتھ ساتھ بن گئی تھی کہ پاکستان سے ایک شخص آیا ہے کار کے ذریعے, اور کار لے کے آیا, پورے یورپ کی اس نے سیر کی اور لندن تک کیا, اور یہ ہائپ کس طرح بنی؟ یہ میرے دوست تھے بشارت صاحب, انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی, لیگزمبرگ میں تھا, صبح مارننگ میں ہم لوگ اٹھے تو سنو فالنگ ہو رہی تھی, تو ہم نے ایسی ایک ویڈیو بنا کے ڈال دی. تو وہ نکل پڑی, اور بس اس کے بعد تو پوچھے نانا آپ. اچھا ابھی آپ کا یوٹیوب بھی مونیٹائز ہو چکا ہے؟ ہاں بالکل. یوٹیوب چینل جب میں ٹرکی پہنچا نا, تو میں نے اپنے لڑکے ابرار کو کہا کہ یار ایک ایسے کرو کہ یوٹیوب چینل بناؤ, کیونکہ مجھے تو جب میں پاکستان سے جرنی سٹارٹ کرنے لگا تھا نا, تو مجھے یوٹیوب پہ گرین پاسپورٹ پہ کوئی نظر نہیں آیا کہ میری ذرا رہنمائی ہو جاتی کہ بارڈر ایکسپیرینس کو کتنا خرچہ کچھ بھی. تو میں نے اس سے کہا یار ایسے کرتے ہیں کہ ایک یوٹیوب چینل بناتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی نیکسٹ ٹائم یہ سفر کرنا چاہے اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. تو انکرا میں ہم نے یہ چینل بنایا. ابھی ہم گریس نہیں پہنچا تھے, نیکسٹ ڈے یعنی کہ ود ان 24 آورس بعد چینل بھی مونیٹائز ہو گیا, اور لوگوں کے اتنے سوال کہ ہم کیسی فیلنگز تھی آپ کی اس کے بعد؟ بہت اچھی, بحران کن سے بھی آگے. یہ جو سوال ہے یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ جب آپ نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا تو کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ مارننگ شو میں آئیں گے اور اپنے سفر کو ڈسکس کریں گے؟ آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے؟ ایسا میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا. میرا پلان تھا سیدھا پاکستان سے نکلوں گا, لندن جاؤں گا, ڈائریکٹ 7 دن کا سفر تھا میرا. لیکن جب مجھے بارڈر کا ایکسپیرینس اتنا اچھا لگا, لوگوں کا پیار دیکھا, چینل بن گیا. چینل پھر بنایا, پہلے نہیں تھا, میرا چینل تھا ہی نہیں. اچھا. اور وہ اگلے دن مونیٹائز بھی ہو گیا. تو پھر میں نے یہ 16-17 ملک ایکسپلور کیے شینجن کے. اس کے بعد اینڈ میں گیا. ٹوٹل یہ 28 دن کا میرا سفر تھا پاکستان سے لندن, اور اس میں 17 ملک ایکسپلور کی اور 15,000 کلومیٹر گاڑی چلائی میں نے. اچھا جی 15,000 کلومیٹر. جی تو آپ کو بالکل, آپ نے تو ہمیں بھی حیرت انگیز کر دیا ہے کہ کس طرح سے. اچھا یہ بتائیں کہ اس دوران آپ کا ایسٹیمیٹ ہی بتا دیں کتنا کچھ آپ کا خرچہ آیا ہے؟ ایسٹیمیٹ رفلی بتا دیں. ایسٹیمیٹ ایسے ہے کہ پاکستان سے نکل کے گریس تک تقریباً میرے پاکستانی 1,30,35,000 روپے خرچہ. اس میں
پیٹرول, ہوٹلنگ, کھانا پینا, سب کچھ صرف 1,30,000. 1,30,000 یا 35,000 روپے. اچھا. اس کے بعد کیونکہ بشارت نے مجھے جوائن کر لیا تو کچھ خرچہ انہوں نے بھی کیا, کچھ میں نے بھی کیا. تو وہ گاڑی کے جس دن گاڑی ہم نے چھوڑی تھا پورٹ پہ, تو فرائیڈے کا دن تھا, 5 بجے پورٹ بند ہونا تھا, تو 4:30 بجے گاڑی وہاں پہ چھوڑی. بس خبر دبڑ میں کچھ چیزیں میں نکالنا بھول گیا. اچھا. وہ جیسی گاڑی واپس پہنچے گی کراچی انشاءاللہ رمضان تک پہنچ جائے گی. تو انشاءاللہ پراپر میں اپنے اس جو یوٹیوب چینل بنایا ٹریول ود جاوید, اس میں پراپر میں سارے خرچے سب کچھ بتا دوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ گاڑی کا خرچہ تو آپ نے بتا دیا. جی. اب جو شخص اس وقت آپ کو سن رہا ہے, جی. بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ پلان کر سکتے ہیں. کسی نے لندن جانا ہوگا, کسی نے یورپ جانا ہوگا. آپ کے ویزاز کتنے لگے؟ آپ کے ویزاز کے بعد آپ کے گاڑی کی ڈاکومنٹیشن کس طرح سے ہوئی, اور کیا یہ اس پروسیس میں آپ کے پاکستان میں کتنے دن لگے؟ یہ پاکستان میں جو سب سے پہلے گاڑی کا بتاتا ہوں کہ گاڑی کا کیا طریقہ. پہلے گاڑی سے سٹارٹ کر لیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کے اپنے نام پہ ہونی چاہیے. اچھا. اور اس کے بعد پاکستان میں ایک ادارہ ہے لاہور میں, آٹو موبائل ایسوسی ایشن والوں کا, یہ ایک ہی ادارہ ہے. تو پوری دنیا میں یہ لا یہ ہے کہ جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا آپ کو وہاں پہ ڈپازٹ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. جب آپ گاڑی واپس پاکستان آئے گی تو آپ ان سے ریفنڈ لے لیتے ہیں, اور وہ ریٹرن ہو جائے گا, وہ اسی ٹائم ہو جاتا ہے. اور ایک 80,000 روپے شاید فیس ہے ان کی, وہ نان ریفنڈیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو آٹو موبائل والے ہیں بہت اچھے ہیں, یہ ایسا نہیں کرتے. اب دیکھیں مطلب میری گاڑی تقریباً پاکستان میں 6 ملین مالیت ہوگی, انہوں نے ٹوٹل 2 ملین مجھ سے ڈپازٹ لیا. تو انہیں پتا کہ پاکستان میں آلریڈی کسٹم اتنا زیادہ ہے گاڑیوں کا, یہ گاڑی کیوں چھوڑ کے آئے گا, باہر تو گاڑیاں بہت سستی ہیں. صحیح بات. تو بہت کوآپریٹ کرتے ہیں یہاں والے جو ہیں. تو اس کے بعد ویزاز کی کہانی سنائیے. ویزا اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے پاس کتنے دنوں میں ملا یہ بھی بتائیے. ویزا جو ہے نا, ایران کا سٹارٹ کر لیں. ایران کا تو مجھے ودن 1 ڈے مل گیا تھا. ون ڈے مل گیا تھا. ترکی میرے پاس شینجن ویلٹ تھا تو میں نے ای ویزا لے لیا. اچھا. اب ای ویزے پہ بھی مجھے شروع میں یہ مسئلہ تھا میں جا پاؤں گا کہ نہیں. آن ایئرپورٹ پہ تو پرابلم ای ویزے پہ کبھی نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ کسی دوست نے کہا تھا کہ جب اگر ای ویزے پہ بارڈر پہ جاؤ گے ان کے پاس ایسیس نہیں ہے اس چیز کی ای ویزے کی, میں بھی آپ کو وہاں سے واپس بھیج دیں. ڈر میں تھے آپ تھوڑا, یہ مجھے ڈاؤٹ بھی تھا کہ میں بھی دیکھیں یہاں سے 1650 کلومیٹر تفتان بارڈر, اس کے بعد 3100 کلومیٹر آگے ایران ٹرکی بارڈر, 5000 کلومیٹر آدمی ڈرائیو کر کے جائے, اس کے بعد پتہ چلے کہ یہ آپ کراس نہیں کر سکتے ای پہ. تو اس سلسلے میں یہاں پہ جو ٹرکی ایمبیسی کا ایک انطالیہ والے اسلام آباد بلیو ایریا میں ان کے پاس بھی گیا نکلنے سے 1 دن پہلے. ان سے میں نے پوچھا کہ میرے پاس اس طرح ایک ای ویزا ہے, میں اس پہ ٹریول کر سکتا ہوں. تو آگے سے وہ میں بڑا سرپرائز ہوا ان کی جواب سن کے, کہتے ہیں اچھا بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں. اچھا. میں نے انہیں کہا ایسا نہ کریں, مجھے دیکھیں میں نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو آپ میری کوئی رہنمائی کر دیں اس معاملے میں. بالکل. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس میں کچھ نہیں آپ کو کہہ سکتے, آپ ایسا کہ ان سے امیگریشن والوں سے پوچھیں. تو میں نے کہا امیگریشن والے پاکستان امیگریشن سے میں پوچھوں گا, انہیں تو اعتراض نہیں, میں اپنے ملک سے جا رہا ہوں, ویزا لے کے جا رہا ہوں, وہ تو جانے دیں گے. لیکن یہ 5000 کے بعد اگر میں واپس ہوتا تو مجھے تھوڑا سا ہوگا. لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا انہوں نے. اللہ کے آسرے پہ جی ٹوٹل سفر کیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس. اور جو یو کے کا ویزا ہے وہ کتنے عرصے میں لگا؟ شینجن کا میرے پاس سوئٹزرلینڈ کا ویزا تھا, اور وہ ایکچولی میرے پاس تھا سنگل انٹری ویزا تھا. اگر میرے پاس ملٹیپل انٹری ہوتا تو میرا روٹ بھی دوسرا ہوتا جانے کا, یعنی میں بلغاریہ سے انٹری لیتا اور سربیا, کروشیا, بوسنیا سے جاتا. اب میرے پاس سنگل انٹری ویزا تھا تو مجھے ایسی کوئی اویئرنیس بھی نہیں تھی, تو میں نے ٹرکی سے گریس کا بارڈر لیا, گریس سے فیری کے ذریعے میں اٹلی چلا گیا, اور وہاں سے میں نے اپنی جرنی پراپر سٹارٹ کی. اور اب آگے کا ابھی کچھ پلان ہے یا نہیں؟ آگے میڈم میرا یہاں پہ ویسے تو آپ سب کچھ ہی. ایک بات رہ گئی ہے غزل سوری, میپ کس طرح چلتا تھا؟ انٹرنیٹ رومنگ کروایا ہوا تھا, کیا تھا میپ کا؟ یہ تھا کہ ایران میں یو ایس کی سینکشنیں لگی ہوئی, وہ کوئی پرابلم ہے, وہاں نیٹ نہیں چلتا ایران میں. بالکل. اس سے آگے جیسے اب ٹرکی انٹر ہو جاتے ہو پھر آگے آپ کو مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے, نیٹ کی سم مل جاتی ہے ایزی, بارڈر کے آگے سے کسی بھی شہر سے, اس میں آگے پرابلم نہیں ہے. ایران میں تھوڑا سا ہے.
چلیں تھینک یو سو مچ جاوید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وی وش کہ آپ آگے بھی اسی طرح دوسرے کنٹریز کو بھی ایکسپلور کریں اور پھر آپ ہمارے ساتھ اسی سیٹ پر موجود ہوں اور دوبارہ سے ہم اپنے شو میں آپ کو بلائیں اور آپ سے بات چیت کریں. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور جس طرح سے انہوں نے ایکسپلور کیے ڈفرینٹ کنٹریز، یقینی طور پر آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا اور اب بہت سے لوگ آپ کے توسط سے، ہمارے چینل کے توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور بہت اب پلاننگ کر رہے ہوں گے، مجھے تو ایسا لگتا ہے نا. اور مجھے تو لگتا ہے حسنین آپ نے مائنڈ میں پلاننگ سٹارٹ کر دی ہے. میں جاوید صاحب سے بولوں گا کہ مجھے ساتھ لے کے جائیے. ہاں جی ایگزیکٹلی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.